اللہ پاک نے ملک چلانے کا نظام بتایا ہے اس میں۔ ہمارا کون سا حکمران ہے کہ جس کی زبان سے قرآن محفوظ ہے؟ کون سا ہمارا حاکم ہے جس کی زبان سے ختم نبوت محفوظ ہے؟ خلق خدا کے ساتھ عدل یہ ہے کہ بڑوں کا مقام اسی طرح، چھوٹوں کا مقام اسی طرح، خلق خدا کے ساتھ ہمدردی ہو۔ ظلم کے لیے اللہ نے کتوں کو پیدا کیا تھا، ظلم کے لیے اللہ پاک نے چیتوں کو پیدا کیا تھا، ظلم کے لیے اللہ نے پیدا کیا شیروں کو، درندوں کو پیدا کیا، ظلم کے لیے اللہ نے سانپ کو پیدا کیا۔ ما سالمناہن منذ حاربناہن، لوح محفوظ سے لے کر آج تک سانپ بڑا ظالم ہے، ہم نے کبھی سانپوں سے مصالحت نہیں کی۔ مرد بھی سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، عورتیں بھی سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، حکمران اور ایم این ایز اور ایم پی اے یہ سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، لیکن بھیڑیوں کی بڑی تعداد ہے۔ اپنے انجام کا انتظار کرو جی۔ علماء کرام کو مولانا جمال الدین کو گھسیٹ کر کے جانور کی طرح اس کو گھسیٹ رہے ہمارے پولیس والے، یہ 4 پیسے کے لیے تم علماء کو اس طریقے پر گھسیٹتے۔ سید محمود شاہ سید ہے، آل رسول ہے، عالم بھی ہے، مولانا صدیق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پولیس والے اس طرح گھسیٹ کر کے۔ ناموس سے صحابہ کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، ختم نبوت کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، اور کافروں سے ہم نے لڑنا ہے۔ نافرمان بدمعاش مسلمان جو دین کے سامنے رکا، ان کو گھسیٹنا بھی ہمارا کام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألون عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن پاک کے اندر یہ چند آیات ہیں، ان میں سے پہلی آیت جس کو عام خطبوں کے اندر آپ سنتے رہیں گے، خطیب اگر وہ خطبے کے احکام سے واقف ہو، مولوی صاحب تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے لے کر کے آج تک جو اصل خطبہ ہے اور علماء ہے جو احکام شریعہ سے واقفیت رکھتے ہیں، وہ اس آیت کی تلاوت جمعے کے خطبے میں کرتے رہتے ہیں۔ اور چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ خلیفہ رہے ہیں اور آپ کی خلافت، آپ کا عدل و انصاف وہ کائنات کے اندر مشہور۔ مزے کی بات یہ ہے، انگریز کا قول بھی یہ ہے کہ انگریز بھی کہتا ہے اگر حکومت کسی کو چلانا ہے اور حکومت کے نظم و ضبط اگر کسی کو سیکھنا ہے تو وہ عمرین سے سیکھ لے۔ عمرین، عمر بن الخطاب اور عمر بن عبدالعزیز۔
حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے، تو گشت کے دوران چونکہ گشت کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ گلی کوچوں میں لوگوں کی آبادیوں میں جایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ اگر کوئی بھوکا ہو، کوئی غریب ہو، مفلوق الحال ہو تو اس کی مدد کی جائے۔ بچے جو پیدا ہوتے تھے ان کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوتا تھا۔ کہیں سے لاپتہ قسم کا بچہ اگر مل گیا اس کے لیے بھی بیت المال سے وظیفہ مقرر، یتیموں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر۔ گلی کوچوں میں آدھی رات کو امیر المومنین بمیں اپنے فوجیوں کے گھومتا ہے کہ کوئی بے کس بے سہارا نہ ہو عمر کی حکومت کے دوران، اور عمر کو پتہ نہ چلے اور وہ اس دنیا سے چلا جائے اور قیامت کے دن عمر کے گریبان کو پکڑ لے۔ جہاں تک عمر سے بن پاتا ہے تو عمر اپنی صلاحیتیں خرچ کرتا۔ ایک علاقے میں ایک محلے میں گزر ہوا تو ایک بچی کی آواز آ رہی تھی جو کہ قریب البلوغ بچی تھی، بالغیت کے قریب۔ اماں جی وہ اپنی دادی اماں کو یا نانی اماں کو کہہ رہی تھی کہ اماں جی ہمارے گھر میں فلانے چیز نہیں ہے، فلانے چیز نہیں ہے، فلانے چیز کی کمی ہے، کیا کریں؟ یہ ہماری ضروریات ہیں۔ تو بڑی اماں کہتی ہے کہ بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس جو گائیں ہیں، گائے کا دودھ جو ہم بیچتے ہیں وہ دودھ بیچیں گے، کچھ پیسے ملیں گے تو جن چیزوں کا آپ نام لے رہی ہے یہ خرید کر کے اپنے گھر میں لائیں گے۔ بچی کہہ رہی ہے کہ اماں جی گائے کا دودھ یا بکریوں کا دودھ اس کے اتنے پیسے تو نہیں بنتے کہ ہم اپنی یہ ضروری چیزیں خرید کر کے لائیں۔ دودھ ہمارا تھوڑا ہوتا ہے اور اس قدر نہیں ہوتا کہ جس سے ہمیں اتنے پیسے ملے اور جن چیزوں کا نام میں لے رہی ہوں جو ہماری ضروریات ہیں وہ ہم خرید سکیں۔ بوڑھی اماں کہتی ہے کہ فکر نہیں کرو، دودھ میں پانی ملائیں گے تو وہ زیادہ ہو جائے گا۔ بوڑھی اماں کہہ رہی ہے فکر کی ضرورت نہیں ہے، دودھ ہمارا تھوڑا ہے، اس قدر نہیں ہے اور اس پہ اتنے پیسے تو نہیں ملتے، لیکن ہم کچھ دن اس میں کچھ پانی ملائیں گے جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ دودھ نہیں، اب تو صابن والا ایک کیمیکل آیا ہے، اس کیمیکل کو اللہ آپ کا بھلا کرے وہ بھی ڈالتے ہیں، وہ اس طرح سفید ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ آپ دودھ پتی بنا کر کے پیتے رہے۔ کیمیکل ہے پتہ نہیں، اور لوگوں کے معدے تباہ، ہزاروں قسم کی بیماریاں بھی ان کو لگیں۔ کیا سے کیا لوگ نہیں کرتے، کیا سے کیا زہر نہیں ملاتے، ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ تو بوڑھی اماں کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ اس قدر نہیں ہے کہ جس کے پیسے اتنے بنے کہ ہم اپنی ضروریات کی چیز خرید لیں، لیکن دودھ میں ملاوٹ کریں گے، پانی ملائیں گے، پانی ملائیں بھی تو شکریہ ہے، شکر ہے، ہمارے ہاں تو کچھ اور۔ تو بوڑھی اماں کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملائیں گے، ملاوٹ کر کے کچھ دن بیچیں گے زیادہ کر کے تو اتنے مقدار پہ پیسے ہمیں مل جائیں گے کہ جس سے ہم اپنے گھر کی ضروریات خرید لیں۔ تو بچی کہتی ہے کہ اماں جی اگر عمر کو پتہ چل گیا، اگر عمر کو پتہ چل گیا اور اس کے کمانڈوز کو پتہ چل گیا اور ان کی سپاہیوں کو پتہ چل گیا، قاضیوں کو پتہ چل گیا، اماں جی برا حشر ہمارا ہوگا۔ بوڑھے اور بوڑھے لوگ، بوڑھے اور بوڑھیاں، ان کا تجربہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ بوڑھی اماں کہہ رہی ہے کہ بیٹی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے انداز پہ ملائیں گے اس طرح چھپا کر کے کہ عمر کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔
عمر کے کمانڈوز کو کوئی پتہ نہیں چلے گا، اس طرح ملاوٹ کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بچی کہتی ہے، اب تک بالغ نہیں ہے، 12-13 سال کی ہے، بچی کہتی ہے عمر سے تو چھپائیں گے، کمانڈو سے چھپائیں گے، لیکن آسمان والے سے کیسے چھپائیں گے؟ جو عرش کا مالک ہے اس سے کیسے چھپائیں گے؟ یہ جملہ ان کا آپس میں تکرار ہو رہا تھا۔ نانی اور اس کے اللہ کا بھلا کریے گی، یہ پوتی نواسی یا دادی اور اس کی پوتی کی، بچی کہہ رہی ہے کہ ہم بے ایمانی کریں گے، عمر کو تو دھوکہ دیں گے اور اسلامی حکومت کو تو دھوکہ دیں گے، لیکن اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ عمر نے کہیں سے یہ جملہ سن لیا، عمر بھی تڑپنے لگا، عمر بھی تڑپنے لگا۔ عمر کو بھی اس کا اندازہ ہو گیا کہ یہ معصوم بچی ہے، جو ایک بالکل طوطی جیسی اس کی زبان ہے، پتلی یہ ہے کہ آواز ہے، یہ کوئی بالغ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا گشت کر لیا، چلے گئے اور گھر کو متعین کر دیا کہ یہ گھر کون سا گھر ہے۔ دن کو آپ نے اپنے کچھ خواتین کو بھیجا، جا کر کے پتہ کرو کہ اس گھر میں کون کون رہ رہی ہے، اور یہ کہ کیا اس قسم کی معصوم بچیاں بھی ہیں۔ جی پتہ چل گیا کہ ایک معصوم بچی ہے اور اس طرح، اور اس بچی کا اب قریب البلوغ 1-2 سال کے بعد جیسے وہ بالغ ہو گئی، اس کا رشتہ نہیں ہوا تھا، اور اس کا رشتہ یہ ہے کہ عمر کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ ہو گیا اس بچی کا، اور اسی کے بطن مبارک سے عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوا۔ اسی کے بطن مبارک سے یہ جو بچی کہہ رہی ہے کہ دودھ میں ملاوٹ کریں گے، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ صحابی کو آپ نے پیار میں کچھ پٹائی کر دی اور آنکھیں بند کر دی، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے میری پٹائی کی ہے، میں بدلہ لوں گا، عدل و انصاف تو یہی ہے بدلہ۔ فرمایا آؤ قمیص مبارک اپنے آپ نے اٹھا لی، کہا کہ عدل کا تقاضا یہی ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے مجھے پیٹھ پہ مارا ہے، میری قمیص نہیں تھی، میں اسی طریقہ پر بدلہ لوں۔ حضرت اقدس نے قمیص مبارک اپنے بدن سے ہٹا دی، صحابی چمٹ گیا، مہر نبوت کا بوسہ لے رہا، کہا بدلہ لینے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے پیٹھ مبارک کا بوسہ تو لے لو، اور کوئی مقصد نہیں تھا، یہی تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز باقاعدہ اس آیت کا اپنے دور خلافت میں اور خطبوں کے اندر باقاعدہ اس کی ابتدا کرائی کہ اس آیت کو خطیب حضرات اس کا اہتمام کر لیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ پاک نے ملک چلانے کا نظام بتایا ہے اس میں۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، عدل و انصاف کا۔ عدل کہتے توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ عدل کی صورت الگ ہوگی، اور اپنے ذات کے ساتھ عدل کی صورت اور ہوگی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عدل کی صورت اور ہوگی، خلق خدا کے ساتھ عدل و انصاف اور اعتدال کی صورت اور ہوگی۔ اللہ کے ساتھ عدل کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے ساتھ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ ہی کے حکم کو مانیں گے، اور اللہ کی خوشنودی آپ کے پیش نظر ہوگی، اللہ کی ناراضی سے آپ ڈریں گے، یہ اللہ کے ساتھ عدل ہے۔ اور اللہ آپ کے ساتھ عدل کا فیصلہ فرمائیں گے، اور اللہ اس طرح فرمائیں گے، فرمایا کہ جب آپ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے احکام کو بجا لائیں گے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر رکھیں گے، آپ نے عدل اور عبادت کا حق ادا کر دیا۔ اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ آپ کو جہنم آپ پر حرام ہو گیا، اب جہنم آپ پر نہیں آئے گا۔ اللہ کے ساتھ عدل کا مطلب یہی ہوگا کہ اللہ کے احکام کو نہ توڑا جائے، اللہ کے احکام کو پس پشت نہ ڈالا جائے، پاؤں تلے ان کو نہ روندا جائے۔ یہ بادشاہ یہ عادل شمار ہوگا جو خدا کے حکم کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا والسلطان المسلم ذل اللہ فی الارض، والسلطان المسلم، عادل مسلمان، عادل اور مسلمان اور خدا کے حکم کو جاننے والا بادشاہ،
ذل اللہ، یہ اللہ کا سایہ ہے، یہ اللہ کا سایہ ہے، یہ مسجد کی یہ چھت نہیں ہے، یہ چھت کا سایہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے سایہ ہے۔ وَالسُّلْطَانُ الْمُسْلِمُ ذِلُّ اللَّهِ، اور وہ سلطان المسلم کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، پکا مسلمان، پکا سچا مسلمان وہ ہے اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کی اذیتوں سے اور اس کی بدماشیوں سے خلق خدا محفوظ ہو جائے، مسلمان بھی محفوظ ہو۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ انسان، ساری انسانیت اس سے محفوظ ہو۔ ہمارا کون سا حکمران ہے کہ جس کی زبان سے قرآن محفوظ ہے؟ کون سا ہمارا حاکم ہے جس کی زبان سے ختم نبوت محفوظ ہے؟ کون سا ہمارا حاکم ہے کہ جس سے اللہ آپ کا بھلا کرے؟ ہماری جانیں، ہماری مائیں اور بہنیں، ان کی عزت اور آبرو کس سے محفوظ ہے جی؟ یہ ذل اللہ ان کو کون کہے گا؟ ذل اللہ، اللہ کا سایہ، یہ کب بنیں گے؟ یہ ذل اللہ نہیں ہے، عذاب اللہ ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ عدل کا اللہ آپ کو حکم دیتا ہے۔ عدل میں یہی ہوگا کہ خدا کے ساتھ عدل، کہ اللہ کے احکام کو آپ بجا لائیں گے، اللہ کے احکام کو ذلیل نہیں سمجھیں گے، گھٹیا نہیں سمجھیں گے اور حقیروں کو نہیں سمجھیں گے۔ آپ عدل اللہ کے ساتھ اس طرح عدل، اور اپنے اوپر فرمایا اپنے ساتھ بھی عدل کرو۔ سبحان اللہ، کئی جگہوں میں حدیث میں فرمایا کہ اپنے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ انصاف کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ان ظالمون نے اللہ پر ظلم کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی اللہ پر ظلم کر نہیں سکتا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہونا یہ چاہیے کہ اپنی ذات کے ساتھ انسان عدل کا معاملہ کرے، عدل کا برتاؤ کرے اپنی جان کے ساتھ۔ اور فرمایا حدیث میں کہ عدل کے اپنی جان کے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تمام منکرات سے، تمام معاصی سے، تمام فحاشیوں سے، تمام عریانیوں سے اور اللہ کی بغاوت سے اور اللہ کے حکم کے توڑنے سے آپ بچیں گے، ورنہ خود جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ تو آپ نے اپنی ذات کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ آپ نے عدل نہیں کیا۔ اللہ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو بجا لائیں، اور اپنی ذات کے ساتھ عدل کا تقاضا یہ ہے، اپنی ذات عدل ہے کہ آپ خدا کا باغی نہ بنیں، خدا کے احکام کو قدم قدم پر نہ توڑیں، نبی کی سنتوں کو ذبح نہ کریں، نبی کی طریقوں کو پامال نہ کریں، یہی عدل ہے۔ بصورت دیگر اگر نبی کی سنتوں کو آپ ذبح کریں گے اور خدا کے احکام کو اگر آپ پامال کریں گے تو پھر آپ نے اپنے ساتھ عدل نہیں کیا، آپ نے اپنے ساتھ عدل نہیں کیا، تو پھر آپ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اپنے ساتھ عدل کرو، اپنے ساتھ انصاف کرو۔ اور تیسری صورت فرمائی خلق خدا کے ساتھ عدل یہ ہے کہ بڑوں کا مقام اسی طرح، چھوٹوں کا مقام اسی طرح، خلق خدا کے ساتھ ہمدردی ہو، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کی عزت، ان کی آبرو، ہر ایک کے ساتھ ہر طرح سے ان کے ساتھ ہمدردی ہو، ہر ایک کے ساتھ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمدردی ہو۔ کیا ہمدردیاں ہیں ہماری، واہ واہ، کیا ہمدردیاں ہیں، کیا عدل ہے اور کیا برتاؤ ہے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ۔ معاف کیجئے گا، مجھے معاف کیجئے گا، عدل کے مقابلے میں آئے گا ظلم، عدل کے مقابلے میں آئے گا ظلم۔ ظلم کے لیے اللہ نے کتوں کو پیدا کیا تھا، ظلم کے لیے اللہ پاک نے چیتوں کو پیدا کیا تھا، ظلم کے لیے اللہ نے پیدا کیا شیروں کو، درندوں کو پیدا کیا، ظلم کے لیے اللہ نے سانپ کو پیدا کیا۔ ما سالمناہن منذ حاربناہن، لوح محفوظ سے لے کر آج تک سانپ بڑا ظالم ہے، ہم نے کبھی سانپوں سے مصالحت نہیں کی۔ لوح محفوظ سے اس وقت ازل سے لے کر کے آج تک میرا نبی کہتا ہے ما سالمناہن منذ حاربناہن، ہماری لڑائی سانپوں سے رہی ہے، سانپ سے کبھی ہماری صلح نہیں ہوئی ہے، سانپ سے کبھی ہماری صلح نہیں ہوئی ہے۔ آپ بھی اخبارات میں پڑھتے ہوں کہ بڑا سا سانپ ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، ہمارے بڑے حضرات اس کے دانت نکلواتے، باز نہیں نکلواتے، سانپ پال کر کے رکھے، کتے پال کر کے رکھے۔ سانپ کے ساتھ بھینوں کی شادیاں ہو رہی ہے، کتوں کے ساتھ بھینوں کی شادیاں ہو رہی ہے۔ یہ کیا یہ ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں؟ یہ کیا یہ ایک اخبار کی بات ہے یا دو کی بات ہے؟ سینکڑوں اخبارات میں واقعات آتے ہیں فخریہ طور پر کہ فلاں خاتون نے
فلاں خاتون نے کتا پال کر کے رکھا ہے اور کتے کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، فلاں نے اپنی پوری پراپرٹی کی وصیت کی کہ میری پراپرٹی کتے کو دیا جائے۔ واہ ہمارے میرے ملک کے صحافی، واہ! کافر تو کافر ہے، برطانیہ والے کافر تو کافر ہے، لیکن میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی یہ مسلمان ہے جی۔ اللہ نے سانپ کو ظلم کے لیے پیدا کیا، بھیڑیوں کو اللہ نے ظلم کے لیے پیدا کیا، لیکن ہم نے بھیڑیے، چونکہ ہم پہاڑوں کے رہنے والے، میں بکری چرانے والے ایک چرواہے کا بیٹا ہوں، ہم نے پہاڑوں کو خوب دیکھا ہے۔ پہاڑوں میں دیکھا یہ ہوتا کہ بھیڑیا جب تک اس کے دانت تھے، بھیڑیا جب تک مضبوط ہے تو رات کو 3 بجے وہ پہاڑوں سے نیچے آتے ہیں، نشیبی علاقوں میں جہاں لوگوں کی آبادیاں ہوتی ہیں، بھیڑ بکریوں کے باڑے ہوتے ہیں، تو جس وقت، اب تو خیر چکی کا مسئلہ آ گیا، لیکن جس زمانے میں ہمیں یاد ہے، کوئی یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ ہاتھ والی چکی ہوتی تھی، وہ چکی 2 بجے 3 بجے 4 بجے ہماری مائیں اٹھتی تھی اور وہ اس گھر کے اندر یہاں چکی چلا رہی، اس کی آواز آئی کور کور کور، اس کے ساتھ دوسری عورت ادھر اللہ آپ کا بھلا کرے وہ چکی چلا رہی ہے۔ اس طریقے پر یہ کہ وہ گندم پیستی تھی، اور یہ کہ یہ شہر والی چکیاں نہیں ہوتی تھی۔ جب ان کا شور ہوتا ہے تو اسی شور کے دوران، اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اسی شور کے دوران پھر یہ کہ بھیڑیے آ جاتے ہیں، اسی شور کے دوران بھیڑیے آتے ہیں۔ ڈاکٹر ماجد صاحب یہ آپ کی بات نہیں، یہ ہمارا تجربہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کون سی چینل سے گفتگو کر رہا۔ اس شور کے دوران یہ بھیڑیے، جو جوان قسم کے بھیڑیے ہوتے، مضبوط قسم کے بھیڑیے، وہ چھلانگ مار کر کے باڑے سے کوئی بکری انہوں نے اٹھا دیا، اٹھا کر کے لے جا کر کے کچھ فاصلے پر اس کو چیر کر کے اس نے کھایا۔ کھانے کے بعد جو کچھ آدھا اس کا بچ گیا یا اس سے زیادہ بچ گیا، اس کی بڑی ٹانگ بچ گئی، یا یہ کہ اللہ کو بھلا کہ سینہ والا حصہ بچ گیا، اس کو منہ میں پکڑ کر کے یہ بھیڑیے یہاں سے پہاڑوں میں جائے گا، اور گھاٹیوں کے اندر، جنگلوں کے اندر جہاں درختوں کے جھنڈ ہوتے ہیں، جہاں بوڑھا قسم کا کوئی بھیڑیا ہے یا لنگڑا قسم کا کوئی بھیڑیا ہے، یہ اس کے لیے لے جاتا ہے۔ جی یہ تو ہمارا تجربہ ہے، یہ ہماری دید ہے، یہ ہمارا مشاہدہ ہے، یہ مشاہدہ ہے ہمارا کہ بھیڑیا یہاں سے بکری کو چیر کر کے، دمبے کو چیر کر کے کھایا، اور آدھا بچ گیا، اس سے زیادہ بچ گیا یا اس سے کم بچ گیا، اپنے منہ میں لیا، دوڑ کر کے وہاں جہاں چھپے غاروں کے اندر باقی کوئی لنگڑا لوڑا قسم کا کوئی بھیڑیا ہے، بوڑھا قسم کا بھیڑیا ہے جو شکار کے قابل نہیں ہے، نشیبے علاقوں میں آ نہیں سکتا اور تیزی سے بھاگ نہیں سکتا، کتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو یہ یہاں سے بھیڑیا، یہ مضبوط قسم کا بھیڑیا، یہ اٹھا کر کے گوشت لے جائے گا، ان کو پہنچائے گا۔ سانپ بھی آج کل خوشی سے بیٹھے ہوئے کہ اللہ نے ہماری ذمہ لگائی تھی اور ہماری ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو ڈسنا، اب ہم کسی کو ڈسیں گے نہیں، اس لیے کہ یہ خود بخود ایک دوسرے کو ڈستے ہیں، پٹھان بلوچ کو، بلوچ پٹھان کو، سندھی پٹھان کو، پٹھان سندھی کو، مہاجر کو، ایک دوسرے کو ڈستے ہیں۔ اس لیے سانپ کہتے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری اور ہماری ڈیوٹی انہوں نے سنبھالی ہے، اب سانپ کہتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی انہوں نے سنبھالی ہے۔ مولانا روم فرماتے نہر زن زنستو نہر مرد مرد، خدا پنجو انگشت و یکساں نہ کرد، یہ ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، ان میں فرق ہے، اور مرد بھی سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، عورتیں بھی سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، حکمران اور MNAs اور MPA یہ سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، لیکن بھیڑیوں کی بڑی تعداد ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، سانپوں کی بڑی تعداد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، خدا کے حکم کو چھوڑا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کا، اعدلوا اقرب للتقوی، عدل، انصاف، اعتدال، یہی تقوی ہے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم ان تعدلوا، کسی قوم کی، ان تعتدوا، کسی قوم کی دشمنی تھوڑی سی دشمنی ہے، تم یہ ہے کہ ان سے دشمنی کر کے عدل کو ہاتھ سے جانے دیتے ہو، عدل و انصاف کو تم پس پش ڈال دیتے ہو کسی کی دشمنی کی وجہ سے۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی،
آگے جا کر کے فرماتے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، ہر ایک کے ساتھ احسان کرنا، ہر ایک کے ساتھ، مرد ہو عورت ہو بڑا ہو چھوٹا ہو، بلکہ جانوروں کے ساتھ احسان۔ قربان جاؤں تجھ پر میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جانوروں پر بھی آپ نے احسان سکھایا۔ ابو داؤد جلد ثانی کے اندر حدیث ہے، اونٹ آ گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کے رونا شروع کر دیا کہ سرکار میرا جو مالک ہے میں 2 بوریاں اٹھا سکتا ہوں، وہ مجھ پر 4 بوریاں رکھتا ہے، میں اگر 4 کا متحمل ہوں تو وہ 8 مجھ پہ رکھتا ہے، کھلاتا کچھ بھی نہیں ہے مجھے، جو مجھے گھاس، جتنے گھاس کی ضرورت ہے گھاس کھلاتا بھی نہیں ہے، اور جتنے 24 گھنٹے میں مجھے پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی پلاتا بھی نہیں ہے، 2 بوریوں کا متحمل ہوں، میرے اندر طاقت 2 بوری اٹھانے کے ہیں، اور 2 بوریوں سے زیادہ مجھ پہ رکھتا ہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ رحمت للعالمین تو آپ ہے، آپ کے پاس آ چکا ہوں۔ یہ اخبار جنگ نہیں ہے جی، اور جیو ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں سنا رہا ہوں، حدیث رسول سنا رہا ہوں۔ ابو داؤد جو حدیث کی صحیح کتاب ہے، آ کر کے پھر یہ ہے کہ سر اپنا جھکایا اور گفتگو شروع کر دی۔ جی ہاں، یہ جانور بھی بولتے ہیں، وہ جانور جب صحابی کی شکایت کر رہا ہے تو ہمارے حضرات کی شکایت پھر یہ نہیں کریں گے؟ جب وہ صحابی کی شکایت کر رہا، مالک اس کا صحابی ہے لیکن اس سے بے احتیاطی کچھ ہو رہی ہے، کہنے لگے کہ پیارے 2 بوریوں کا متحمل ہوں، 4 بوریوں کا تو 6 بوریاں 8 بوریاں مجھ پہ رکھتا ہے، کچھ تو کہو، اس کو انصاف سے تو کام لے لیں، کھلاتا پلاتا بھی کم ہے۔ اس اونٹ نے اپنا سر نیچے کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اس کے سر پہ پھیرا۔ میرا نبی بھی ایک حاکم ہے، میرا نبی بھی ایک حاکم ہے، میرا نبی بھی ایک حاکم ہے، میرا نبی بھی ایک حاکم ہے۔ جانوروں کو بھی اگر پریشانی ہو وہ بھی تو حاکم کے پاس جائے نا، انسانوں کو پریشانی ہو تو وہ بھی حاکم کے پاس جائیں، اور حاکم بغیرت قسم کا ہو تو پھر کس کے پاس جائیں؟ آپ مجھے معاف کیجئے گا، زبان میری سخت ہے، لیکن بس یہ ہے کہ نرم کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن ہوتی نہیں ہے نرم۔ بڑے ہمارے اس قسم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، بستیوں کے بڑے بڑوں کو جب وہ مجرم بنتے ہیں نا اور مکاریاں شروع کرتے ہیں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، مالدار سرمایہ دار عیاش بڑے، اور جب یہ ہے کہ ان کو حکم دیتے، جب وہ بدماشی پہ آتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ پھر ہمارا حکم آتا ہے فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اب میرے عذاب کے لیے جواز بن جاتا ہے، جب بڑے سارے وہ بغیرت بن جائے، بے دین بن جائے تو فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اس بستی کے خلاف پھر عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ایک کر کے بستی کو ملیا مٹ کر لیتا ہوں، پھر ان کا فیصلہ کر لیتا ہوں۔ اپنے انجام کا انتظار کرو جی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی حاکم تھا، یہ بھی حاکم تھا۔ اونٹ آ گیا اور کہنے لگے کہ پیارے اتنا بوجھ اٹھا بھی نہیں سکتا، مالک مجھ پہ بوجھ بھی زیادہ رکھتا ہے اور بوریاں زیادہ رکھتا ہے، کھلاتا پلاتا مجھے کم ہے۔ سر نیچے کیا، رونے لگے، آنسو آ گئے، صحابہ بھی دیکھ رہے، اونٹ بھی بول رہا ہے۔ دست مبارک سر پہ پھیرا، یہ کان کا پچھلا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ظفر، زال کے ساتھ ظفر، سر پہ ہاتھ پھیر کر کے انگلی مبارک کانوں کے پچھلے حصے پہ پھیرا۔ اور فرمایا کہ صبر کرو، لوگوں سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے؟ میں محمد اس کی زبان کو سمجھتا ہوں، اس کا مالک کون ہے؟ بتایا کہ جی فلان شخص کا اونٹ ہے۔ فرمایا کہ جاؤ اس کو بلاؤ۔ جا کر کے وہ آ گیا، وہ بھی مسلمان تھا، صحابی تھا۔ فرمایا کہ انک تدعیہ وتجیعہ، تو اس کو تھکا کر کے رکھتا ہے، تو اس کو بھوکا رکھتا ہے، خدا سے ڈر۔ واہ امام ابو داؤد واہ۔
انک تدعیہ وتجیعہ، تو اس کو تھکا کر کے رکھتا ہے اور تو اس کو بھوکا رکھتا ہے، اللہ سے ڈرا کر اس کے بعد میرے پاس محمد کے پاس یہ شکایت آنی نہیں چاہیے۔ یہ حاکم ہے، یہ حاکم ہے۔ مکہ مدینہ والے نہیں، پورے کائنات والے سمجھ رہے ہیں کہ یہ رحمت للعالمین تو ہے، لیکن جانور بھی سمجھ رہے کہ کائنات میں کوئی نہیں، محمد رحمت للعالمین۔ پتہ نہیں وہ اونٹ کس قسم کا خوش قسمت کا ہو، کیسا خوش قسمت تھا کہ دست مبارک اس کے سر پہ آ رہا ہے۔ وہ اونٹ کیسا خوش قسمت ہوگا۔ ملک کے حالات آپ دیکھیں، ملک آپ کے سامنے ہیں۔ علماء کرام کو مولانا جمال الدین کو گھسیٹ گھسیٹ کر کے جانور کی طرح اس کو گھسیٹ رہے ہمارے پولیس والے۔ یہ 4 پیسے کے لیے تم علماء کو اس طریقے پر گھسیٹتے۔ سید محمود شاہ سید ہے، آل رسول ہے، عالم بھی ہے، مولانا صدیق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پولیس والے اس طرح گھسیٹ گھسیٹ کر کے 4 پیسے کے لیے اس طرح پورے ملک کے اندر۔ اور دوسرے ہمارے اتنے بڑے پیٹ والے مولوی، علماء کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسے مولوی اندھے ہیں، انہوں نے نہ بخاری دیکھی ہے نہ مسلم دیکھی ہے۔ یہ پوری سیاست ہے، یہ پوری سیاست ہے، یہ مولوی سے اندھا ہے۔ اور میری پوری دنیا اور کائنات کے مولویوں کو چیلنج ہے، کوئی اس کو قبول کرے۔ بخاری میں بھی روایت موجود ہے حدیث، اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، انبیاءوں کی سیاست، انتظام، سیاست شرعیہ، سیاست کا معنی نظام، ملک کا نظام، خلق خدا کا نظام، انتظام چلانا اللہ کے حکم کے مطابق۔ اللہ کے حکم کو جتنا نبی جانتا ہے کوئی ماں کا لال جانتا بھی نہیں، اور نبی کا وارث مولوی ہوتا ہے، نبی کا وارث مولوی ہوتا ہے۔ لیکن مولوی کو یہ حدیثیں کہاں نظر آئیں گی؟ بخاری تو اتنی بڑی کتاب ہے، ترمذی تو اتنی کتاب ہے، اس کو تو اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کہاں نظر آئیں گے؟ 2 قسم کی سیاست ہوگی آپ کی، سیاست سیاست شرعی ہے یا سیاست بےغیرتی ہے، یا سیاست ظلمی ہے، یا سیاست بے حیائی والی سیاست۔ اگر تمہارے ملک کی سیاست، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ، یہاں لا الہ الا والا اللہ معبود ہے اور محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، معبود ایک اللہ ہوگا، عبادت، نماز اس کی عبادت ہے، روزہ اس کی عبادت ہے، زکوٰۃ اس کی عبادت ہے، حج اس کی عبادت ہے، باقی معاملات شرعی طریقے پر کر لینا یہ ساری عبادت ہے۔ عبادت کا طریقہ جتنا عالم جانتا ہے تمہارا باپ بھی نہیں جانتا ہے۔ علماء کو اس طرح گھسیٹ گھسیٹ کر کے پھر آپ کا حاکم خود وہ دھمکی دے کر کے، جب دھمکی دیتا ہے، دھمکیاں دے کر کے یہ کروں گا، مولویوں کو یہ کروں گا۔ اگر مولانا فضل الرحمان کے انصار الاسلام داڑھی والے بغیر ہتھیار کے اگر وہ پہنچ گئے کہ ہمارے کسی عالم کو کتے کی طرح نہ گھسیٹیں، جانور کی طرح نہ گھسیٹیں، عالم کی داڑھی پگڑی پھینک کر کے لوگ پولیس والے اپنے پاؤں تلے اس کو روند ڈالتے، تمہیں شرم میں آنی چاہیے۔ یہ تو اس فضل الرحمان پر، اس فضل الرحمان پہ قربان جاؤں کہ سینہ اس کا اتنا بڑا ہے کہ اتنا بڑا تمہارا سینہ ہے، ان کا اتنا بڑا سینہ ہے کہ وہ روک رہا ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ اجازت دے دے کوئی تمہیں بچا نہیں سکے گا یہ مولویوں کی جوتیوں سے۔ یہ اتنے زیادہ ہے، اتنے زیادہ ہے، اتنے زیادہ ہے نا، تم بچو گے نہیں۔ اور یاد رکھ لے، اپنے ابا روس کو بھی دیکھ لے، رات دیکھ لے، اپنے ابا کو امریکہ کو بھی دیکھ لے، دیکھ لے نیٹو کی، دیکھ لے، دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں رہی جس کا منہ ہم نے کالا نہیں کیا۔ دنیا میں کوئی طاقت رہی نہیں جس کا منہ ہم نے کالا نہیں کیا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، ہجرت کے بعد سب سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، ان کا وصال ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ ہیں، سامنے سے حضرت عثمان گزر رہا ہے، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا۔ میرے نبی فرماتے کہ عثمان ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہوں، ابھی تک عثمان مسلمان نہیں ہوا، عثمان میرے پاس بیٹھتے نہیں ہیں۔ کہنے لگے جی ابھی تک کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا، جی آتا ہوں
بیٹھتا ہوں، آ کر کے نبی کے سامنے بیٹھے اور گپ شپ لگایا، گپ شپ ہوگی، میرے پیارے نے پیار کی باتیں ان سے کی۔ اچانک میرے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، اچانک آسمان کی طرف دیکھا، دیکھتے 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 اور آسمان سے پھر نظر ایسے نیچے کیا، پھر اپنے دائیں طرف ادھر دیکھنے لگا۔ حضرت عثمان بھی ایسے دیکھ کر کے پھر اس کے بعد پھر واپس ایسے دیکھے اور پھر واپس دیکھا، دائیں طرف سے پھر دیکھتے دیکھتے پھر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ عثمان حیران ہو گیا، عثمان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گیا کہ کیا ہے، میں پیارے کے سامنے تو بیٹھا ہوا ہوں، پیارے کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں، ابھی تک عثمان مسلمان نہیں ہوا ہے، سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اچانک وہ اس طرح کرتے آسمان کو دیکھتا رہا اور پھر آسمان سے پھر دائیں طرف دیکھنے لگا، دائیں طرف دیکھ کر کے تھوڑی دیر کے بعد پھر نگاہ مبارک اٹھائی، پھر آسمان کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ ایک درخواست کر سکتا ہوں، اپیل کر سکتا ہوں آپ سے؟ یہ کیا تھا کہ آپ آسمان کی طرف دیکھ کر کے پھر دائیں طرف دیکھنے لگے، دائیں طرف دیکھنے لگے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر نگاہ اٹھا کر کے اوپر آپ نے دیکھی۔ فرمایا کہ جبریل میرے پاس آیا، آسمان سے وہ آ رہا تھا، آسمان سے حکم ہو گیا جبریل کی آمد، یہاں آ گئے اور یہ آیت لے کر کے آئے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ یہ آیت مجھ پر اتر گئی اور پھر یہ ہے کہ فرشتے جیسے اوپر گیا تو میں اوپر اس کو یہ کہ دیکھتا رہا۔ حضرت عثمان ابن مسعود نے کہا اچھا آپ کا رب ایسا حکم دیتا، عدل کا، انصاف کا، ہمدردی کا اور خیرخواہی کا یہی حکم دیتا، آپ اس کا پیغام لے کر کے آئے؟ کہنے لگے ہاں۔ فرمایا پھر گواہ بن جاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا، پھر گواہ رہ جاؤ کہ میں مسلمان ہو گیا، پھر گواہ رہو کہ میں مسلمان ہو گیا۔ حضرت اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، حضرت بڑے سردار تھے مدینہ کے اطراف کے۔ ہاں حضرت عثمان کی بات رہ گئی، عثمان ابن مسعود مسلمان ہو گیا، پھر ہجرت کر کے جیسے مدینہ آ گئے، مدینہ میں مہاجرین میں سب سے پہلے حضرت عثمان سے بڑا پیار تھا میرے نبی کو، سب سے پہلے مہاجرین میں حضرت عثمان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ میرے نبی آئے اور جھکے اور رونے لگے، پیشانی پر بوسہ لے لیا۔ یہ وہی عثمان ہیں جو اس آیت کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، جو ان آیتوں کو سن کر کے کافر مسلمان ہو رہے، اور ہمارے جو ہے نا ان آیتوں کو پسے پش ڈال کر کے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل و احسان کرو۔ حضرت اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسا سنا ہے، اس طرح ایک عدل و انصاف والا انسان ہے، اس قسم کا پیارا انسان ہے، خوبصورت انسان ہے، اپنی قوم کو کہا میں جا کر کے اس کی زیارت تو کر لوں، ایمان لاؤں یا نہ لاؤں وہ بعد کی بات ہے، زیارت تو کروں، اس کو پوچھوں کہ وہ کیا ہے اس کے پاس۔ قوم نے کہا کہ آپ بڑے سردار ہیں، آپ نہ جائیں، آپ اپنا نمائندہ بھیجیں۔ نمائندہ انہوں نے اپنے نمائندہ چیدہ اپنے چند افراد اپنے قوم کے چیدہ افراد منتخب کر کے پیارے کے پاس بھیجا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، حضرت نے بہت کچھ سنایا، یہ آیتوں کو سنائی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بار بار سنایا۔ یہ آیت یاد کر کے جب چلے گئے وہاں انہوں نے حضرت اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ اس نبی کے چہرے کا کیا کہنا، اس کے ہونٹوں کا کیا کہنا، اس کی آنکھوں کا کیا کہنا، اس کے دانت مبارک کا کیا کہنا، اور اس کی فصاحت و بلاغت کا کیا کہنا۔ اس نے میں یہ بتایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ حضرت اقسم ابن سیفی سردار نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، جمع ہو جاؤ، جس کے پاس یہ چیز ہے آؤ سارے جا کر کے محمد کی خدمت میں آ کر مسلمان ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ یامر بالعدل، عدل سے کام لے لو، علماء کو اس طرح گھسیٹ کر کے تم، اور دوسرے سرکاری مولوی وہ بیٹھے ہوئے، اور پھر ہمارے وزیر اعظم اللہ آپ کا بھلا کرے تقریر کر کے کہتا ہے علماء اور طلباء کا سیاست سے کیا کام۔ میرا رب اس قسم کے جملوں کو پسند کبھی نہیں کرتا، لیکن میں مجبور ہوں، یہ جملے اس کی اجازت نہیں ہے۔ پورے کائنات کے مولویوں کو چیلنج ہے، آئے کوئی میرے ساتھ بات، مجھے یا ادھر لے جاؤ یا اس کو لائے، اس کو بتا دوں گا کہ سیاست ملا کا کام ہے، ان کے لیے حرام ہے سیاست کرنا۔ ہے کوئی ماں کا لال جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو؟ ہمارے بات لگی ہے، کہتے بھائی جب ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے
مولوی کو سیاسی، جب ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم پر حکمران بھی ٹھیک آئیں گے، ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگوں کو بتاتا، یہ موٹا مولوی یہ بتاتا ہے کہ نماز، روزے، زکوٰۃ، بس یہی اعمال ہے، یہ ٹھیک ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جائیں۔ ہمارے اعمال میں نماز بھی ہے، ہمارے اعمال میں زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، روزے بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، معاملات بھی ہے، یہ ہمارے اعمال میں۔ تو تمہارے اعمال میں تو حج سب سے بڑا عمل ہے، جہاد سب سے بڑا عمل ہے۔ کہتے ہیں جہاد تو کافروں کے ساتھ کیا جاتا، نہیں، لڑائی مسلمان کے ساتھ بھی ہوگی۔ جو مسلمان راستے سے منحرف ہو جائے، جو خدا کو چیلنج کرے، نبی کو چیلنج کرے، کھل کر کے وہ آ جائے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو گھسیٹ کر کے یہی قرآن خود کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو گروپ آپس میں لڑ پڑے، مومن دونوں مومن، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، جو بغاوت کر رہی ہے جس قوم کا، وہ ہے مسلمان، دونوں مومن ہیں، لیکن جس کا قصور ہے ان سے لڑو، گھسیٹ کر کے ان کو ٹھیک کر دو۔ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومنین کے دو گروپ، دونوں مومن ہیں، دونوں مسلمان ہیں۔ اور فقہا نے یہ بھی کہا، مسئلہ چونکہ مولوی بتاتا نہیں ہے، فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی محلے والے وہ کہیں ہم نماز بھی پڑھیں گے، جماعت کا بھی اہتمام کریں گے، تلاوت کا بھی اہتمام کریں گے، زکوٰۃ کا بھی، لیکن تمہارے مؤذن کی آواز اونچی ہے، جب وہ اذان دیتا ہے تو ہمارے محترمات بیگمات کی نیندیں خراب ہو جاتی ہے، لہذا اس اذان کو اس اونچی آواز کے ساتھ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ فرمائے ان کے ساتھ قتال ہوگا، کرے کوئی مولوی اس مسئلے کو چیلنج کرے کوئی ماں کا لال اس مسئلے کو چیلنج کرے، اتفاقی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث اور دیوبندی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، سب کا، باقی ایک کا نام میں نے نہیں لیا، وہ آپ سمجھ گئے؟ آپ سمجھ گئے؟ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں عرض کر رہا ہوں کہ شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جماعت اسلامی، اہل حدیث، کوئی بھی ہو، سب کا اتفاقی مسئلہ ہے، اذان کے لیے اگر نہیں چھوڑیں گے ان کا دماغ درست کریں گے۔ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، ہماری فقہ کی کتاب مبسوط سرخسی پہلی جلد کے اندر لکھا ہوا ہے اذان سے اذان نہیں ہوگی، اذان نہیں، جیسے کہ یہاں ہمارے انہی حکمرانوں نے، میں جامعہ فاروقیہ میں نے 30 سال 32 سال میں نے گزارا ہے، 28 سال 27 سال میں امام رہا ہوں، طالب علمی کے زمانے سے میں امام رہا ہوں، ایئرپورٹ میں مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکروں پر کئی دفعہ پابندی لگائی، یہ بھی مسلمان، اس سے پہلے والا 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 بھی مسلمان، اس سے پہلے والا۔ تمہارا اسلام مجھے سمجھ میں نہیں آیا، وہ کس قسم کا اسلام؟ تمہارا اسلام تو مجھے نہیں، پوری کائنات کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے کہ امریکیوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ میرے نبی کا طریقہ یہ تھا، فرمایا کہ یہ محلے گلشن معمار والے صحابہ، جب اسلام کی تبلیغ کرو، جا کر کے یہ محلے والے بدماش ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس محلے میں اچھے لوگ بھی ہوں، تو میرے نبی آتے فجر کی اذان سے پہلے، واہ واہ کیا منظر ہوگا، فجر کی اذان سے پہلے، یہ حدیث رسول سنا رہا ہوں، اس میں کوئی دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، اللہ کے فضل سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب آتے فَإِن سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، اگر اذان کسی محلے سے اذان کی آواز آ گئی تو فرمایا رک جاؤ، یہاں مسلمان رہتے ہیں، رک جاؤ یہاں مسلمان، وَإِلَّا أَغَارَ وَإِن لَّمْ يَسْتَمِعْ أَذَانًا أَغَارَ، اور اگر یہ ہے کہ یہ ایک اذان کی آواز نہ آتی تو میرے نبی فرماتے بسم اللہ پڑھ کر کے شروع ہو جاؤ۔ لیکن ان اللہ یامر بالعدل، اللہ عدل کا حکم بھی دیتا ہے، اور والاحسان، احسان کے اعمال کے اندر خوبصورتی، لوگوں کے ساتھ احسان کر لینا، احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے اس کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا کہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آ جاؤ، لیکن اس کی اجازت آپ کو ہے، برائی کا بدلہ برائی سے بھی دے سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارے آپ اس کو معاف کریں، یہ بھی ہے، لیکن شرعاً ہے اگر آپ کو تھپڑ مارے آپ بھی کس کر کے تھپڑ مارو، اس کی بھی اجازت ہے۔ ہر بندے کا مزاج الگ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ سندھی بھی معاف کرے گا تھپڑ کو، اور مہاجر بھی معاف کرے گا، ہو سکتا ہے کہ معاف کرے، باقی بلوچ اور پٹھان کہاں معاف کریں گے؟ بلوچ اور پٹھان اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کہاں؟ میرے نبی نے دونوں کو، شریعت نے مزاجوں کو دیکھا ہے،
جو برائی جو کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس برائی والے کے ساتھ وجزاء سیئۃ، قرآن سنا رہا ہوں، وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا۔ آپ کے توسط سے میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے توسط سے عرض کر رہا ہوں، دو باتیں میں نے کہی کہ ہے کوئی ماں کا لال، ہے کوئی بندہ بتا دے، حدیثوں کے ڈھیر لگاؤں گا، اس میں کوئی بریلوی شیعہ جماعت اسلامی اہل حدیث کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جی ہاں، سیاست علماء کا کام ہے۔ کانت بنو اسرائیل، مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری میں 3 جگہوں پر یہ روایت آ گئی، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، انبیاء ان کی سیاست، ان کا نظام، ان کا انتظام، کلما ہلک نبی، جب کوئی نبی اللہ کو پیارے ہوتے، اللہ کی جوار رحمت میں تشریف لے جاتے، خلفہ نبی آخر، دوسرا نبی اس کی جگہ پر آتا، لیکن اب میرے بعد نہیں ہے، اب چونکہ میں محمد رسول اللہ، میرا نبی سبحان اللہ، میرا نبی مسجد کا امام بھی ہے، میرا نبی اللہ آپ کا بھلا کرے وہ امام و خطیب بھی ہے، میرا نبی امام کبیر بھی ہے، حاکم بھی ہے، سبحان اللہ۔ یہ مولوی کا کام ہے، یہ حافظ کا کام ہے، یہ قاری کا کام ہے، یہ گینڈوں کا کام نہیں ہے جن کے منہ سے خاتم النبیین آ جائے۔ وہ کون سے مولوی جو تم نے رکھے ہیں، کس قسم کے؟ میں اپنے ان صوفی حضرات سے بھی جو کپڑے کے صوفی ہوتے ان سے بھی عرض کروں گا، ان سے بھی عرض کروں گا، اللہ کی قسم اگر کسی نے آپ کو بتایا غلط مسئلہ بتایا، یہ سب کچھ ناموس صحابہ کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، ختم نبوت کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، اور کافروں سے ہم نے لڑنا ہے۔ نافرمان بدمعاش مسلمان جو دین کے سامنے رکا، ان کو گھسیٹنا بھی ہمارا کام ہے، یہ ہم کریں گے، ہم کریں گے۔ اس لیے اپنی بدمعاشی سے باز آ جا، اپنی بدمعاشی سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ آدم کو بنا رہا ہوں، میں اصل حکم میرا ہوگا، حکم کو نافذ خلیفہ میرا کرے گا، حکم کو نافذ میرا خلیفہ کرے گا۔ خلیفہ حکم کو اس وقت نافذ کرے گا جب خلیفہ کو حکم کا پتہ ہوگا، وہ نبی کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے، نبی کے بعد علماء کو سب سے پتہ ہوتا ہے۔ یہ بات کہنے کی نہیں ہے، یہ بات کہنے کی نہیں ہے ادھر افغانستان میں، لیکن میں کہہ دیتا ہوں، اللہ کرے کہ اگر کوئی، میں طالبان سے بھی میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بھی اس پہ ناراض نہیں ہوں گے، وہ بھی ناراض نہیں ہوں گے۔ بڑے بڑے علماء آپ کے پاکستان کے، ہم نے نظام مرتب کر کے ان کو دیا ہے، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ آپ کے افغانستان کے ان کے علماء اور پاکستان کے جن میں یہ نالائق بھی موجود ہیں، جن میں یہ نالائق بھی موجود ہیں، ہم نے نظام، ہم جس طرح نظام شرعی چلانا جانتے تمہارا باپ بھی نہیں جانتا۔ اخباروں کو پڑھو، نواب اکبر خان بگٹی، محمد اکبر خان بگٹی مرحوم، اس کے جبکہ وہ وزیر اعلیٰ تھے، علماء اس کے پارٹنر تھے، آج اخباروں میں ایک نہیں اخباروں میں موجود ہیں۔ اس نے کہا کہ میں سمجھ رہا تھا مولوی صرف مسجد تک ہے، لیکن یہاں پر جو مولوی اس وقت تقریباً 14-15 مولوی وہ وہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے اس میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ نواب اکبر خان بگٹی، تجھے تو ہم انسان بھی نہیں سمجھتے، وہ تو انسان دلیر تو تھا، وہ ایک حسب و نسب کا تو مالک تھا، تو اس کا بھی نہیں ہے، تیرا کوئی پتہ نہیں ہے حدود اربع کا کہ تو کہاں سے آیا، تیرے حدود اربع کا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ تو ایک سردار تھا، ایک نواب تھا، لیکن اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے اپنے دور اقتدار میں جب علماء کے ساتھ میں نے پارٹنرشپ قائم کی ہے، غیر علماء میں وہ صلاحیتیں ہی نہیں ہے جو مولویوں میں ہیں۔ آج بھی اخباروں میں جا کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا اگر کوئی اس کا ثبوت مانگ لے، اور ان مولویوں کو بھی کہوں گا کب تک تم اس دنیا میں۔ ہمارے وفاق والے بھی یاد رکھیں، وفاق میں بھی کہتے ہیں کہ طلباء کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم طلباء کو میں تو سیاست سکھاتا ہوں اور کوئی بھی نہیں، بات صاف سی کرو، مدرسہ بند کرو، ہم تو سکھاتے ہی، اور تم اس مدرسے کو بند کرو اور سرکاری مولوی لا کر کے یہاں بٹھاؤ اور دیکھو کہ کتنے طلباء تھے، مجھے جنگل پہ بٹھاؤ، دیکھو طلباء کس طرف جاتے ہیں۔ اس چیلنج کو بھی کوئی مولوی کائنات میں قبول کرے، اس کو بھی کوئی مولوی سرکاری قبول کرے۔ تحفظ ناموس رسالت ہم نے کرنا ہے، تبلیغی جماعتیں ہم نے چلانی ہے، مدرسے ہم نے چلانا ہے، اور اللہ پر ختم نبوت کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، تلوار بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ نہ چھیڑ ملنگانو، یہ تو مولانا فضل الرحمان ہے، تم تو کیا ہو، تمہارے پاس ہے کیا؟ سپر طاقتوں کو جب ہم نے اللہ آپ کا بھلا کرے ایسا ڈنڈا ٹھوکا ہے کہ وہ یاد رکھیں، لیکن فضل الرحمان کی شرافت ہے۔ اس لیے آپ کے توسط سے میرے ایجنسی والے یہاں ہوں، پاک فوج سے بھی میری گزارش ہوگی، پاک فوج سے میری اپیل ہوگی کہ للہ فی اللہ
کچھ تو دیکھو، ملک کو ٹکڑا نہ کرو، ملک کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ بڑے بڑے جرنل، کرنل، غیور فوج کے اندر موجود ہے، دیگر اداروں میں، ان غیور مسلمانوں سے، ان محمد کے وفاداروں سے، دین کے وفاداروں سے، ان سے میری اپیل ہوگی کہ اس قسم کے بے لگام گھوڑوں کو لگام دے دو، اس قسم کے بے لگام گھوڑوں کو لگام دے دو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اس قسم کے حکمران عادل نصیب فرمائے جو خلق خدا پر عدل و انصاف سے کام لے لیں، ماؤں کی عزتیں، بہنوں کی عزتیں، اور یہ ہے کہ ان کا ناموس کم از کم اس کے ہمدرد ہوں۔ خلق خدا بوڑھوں کو بوڑھے سمجھے، بے کسوں کو بے کس سمجھے، اور جن کے رزق و روٹی کے سلسلے میں کم از کم دیتے نہیں ہو ظالموں، ان کے منہ سے چھینو تو نہیں، چھینتے ہو تو۔ اللہ ہمیں ہوش عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔